डाकू खान ने 1258 में सकूत बगदाद किया, बनु अब्बास की अब्बासिया हुकूमत ख़त्म की। वहाँ उनके उलमा ये बात कर रहे थे कि जो बुराक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पे महराज पे लेके गया वो हलाल था या हराम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदाब अर्ज़ पाकिस्तान में मैं हूँ मोहम्मद सलीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आपकी जान है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम उस ज़ात अक़दस पर, उनकी आल पर जिनकी तालीमात ने मुझे मेरे रब तक पहुँचने का रास्ता दिखाया। नाज़रीन ग्रामी, मौज़ूद नाज़रीन, मेरे बहनों और भाइयों, आज का प्रोग्राम मैं लेके आया हूँ मोहतरम शहबाज गिल के उस बयान पे जिन्होंने आर्मी के बारे में कहा। बहुत तकलीफ़ हुई उनका बयान सुन के। इस तरह के हालात में मैं समझता हूँ उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। हमारे यहाँ ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो इस तरह के हो चुके हैं कि बेयकीनी की कैफियत है। हर बंदा परेशान है, हर अदारा परेशान है। ऑलरेडी हम इसी तरह की हरकतों की वजह से पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवे, वापडा, बड़े बड़े अदारे जो हैं वो हमारे ज़िब्बों हाली का शिकार हैं। उनके ऊपर ना कोई काम कर रहा है, ना कोई करने का सोच रहा है। ये पाकिस्तान आर्मी का ही एक वाहिद अदारा था जो मैं समझता हूँ काम कर रहा है, इंशाल्लाह करेगा भी। तो गिल साहब को ये बयान नहीं देना चाहिए था, जिससे बहुत सारे पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस को चाहने वाले, स्पेशली मेरे पाकिस्तानी भाई जो सारे बहुत मुहिब वतन हैं, उनके को बहुत तकलीफ़ हुई है इस बयान के बाद। तो ये इस बयान के लुब्बे लुबाब, इसके आगे इसके पीछे क्या है, ये मैं थोड़ा सा अगर आपको तारीख़ में ले जाऊँ इस बयान के सिनेरियो में कि इस तरह के बयान जब आते थे तो क्या हुआ था। लेकिन मैं अपने मौजूदा दौर के जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स को भी बड़ा सलाम करता हूँ कि उस बयान के ऊपर, उस बयान के पीछे क्या था, उस बयान के लुब्बे लुबाब क्या थे, उस पे डिस्कस करने की बजाय हमारे यहाँ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल टीवी पे बैठकर ये बात कर रहे हैं जी वो उसकी कमीज़ कब फटी थी, उसकी कमीज़ आगे से फटी थी या उसकी कमीज़ पीछे से फटी थी, और उसकी दवाई का रंग काला था, पट्टी पहले हुई थी, बट मारा था या मुक्का मारा था। ये हमारे आज के इंटेलेक्चुअल हैं। और यही तरह, इसी तरह के हमारे इंटेलेक्चुअल्स 1857 जब जंग आज़ादी लड़ी गई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहादुर शाह ज़फ़र ने, जो कि आखिरी मुग़ल शहनशाह थे, तो मैं थोड़ा सा वो उनका सिनेरियो आपको बता दूं कि वहाँ उस वक्त क्या हुआ और आज ठीक आलमोस्ट 200-250 साल के बाद क्या हो रहा है। तो जब अंग्रेज़ों ने, बरतानिया वालों ने बरे सगीर पाक व हिंद पे कब्ज़ा किया, मोहम्मद शाह रंगीले जैसे शहज़ादे पकड़े गए। बहादुर शाह ज़फ़र को विलियम हडसन ब्रिटिश ऑफिसर ने पकड़ा और उनको पाबंदी सलासिल करके बर्मा में भेज दिया गया, रंगून में, जिसका मौजूदा नाम म्यांमार है। वो बादशाह थे और उनका बेटा जो शहज़ादा था मोहम्मद शाह रंगीला, जब उसको अंग्रेज़ फ़ौजी ऑफिसर ने पकड़ा तो उसने उससे पूछा, वाई यू डोंट रन अवे वाइल यू नो द ब्रिटिश आर्मी इज़ कमिंग टू अरेस्ट यू। यू नो व्हाट वाज हिज रिप्लाई। उसने कहा, जनाब मेरा जो ग़ुलाम था, मेरा जो नौकर था जिसने मुझे जूते पहनाने थे, वो मेरे से पहले भाग गया। मैं इसलिए नहीं भाग सका क्योंकि मेरा ग़ुलाम जिसने जूते पहनाने थे वो मुझे जूते नहीं दे सका, तो मैं इसलिए बैठा रहा। इसी तरह की सोच ये आजकल ये शहबाज गिल साहब हैं, इनकी डुअल नेशनलिटी है, अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर्स हैं। तो एनी हो, बहादुर शाह ज़फ़र को पकड़ के रंगून में कैद कर दिया जाता है और उनकी कसम पुरसी का ये हाल होता है कि उनको कागज़ और पेंसिल और पेन नहीं दिया जाता कि वो अपनी शायरी कर सकें। वो दीवारों पे, जेल की दीवार की ईंटों पे शायरी करते हैं और उनकी शायरी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, जिसमें उनकी एक सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाली गज़ल ये है, जिसका एक शेर मैं कहता हूँ, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसी की बनी है आल में ना पायदार में। ये गज़ल थी उनकी। फिर दूसरी उनकी जो बड़ी मशहूर गज़लों में से गज़ल है वो ये थी, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं एक मुश्ते गबार हूँ।
تو اس طرح کی شاعری کی ان کے ساتھ اتنی قسم پرسی کی زندگی گزاری کہ ان کی جب موت ہو جاتی ہے ان کی قبر کا ہی نہیں پتہ چلتا. 15 دن بعد متحدہ ہندوستان میں پتہ چلتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کو مار دیا گیا ہے, ان کی موت ہو گئی ہے. اور 1907 میں جا کے ان کی قبر کا پتہ چلتا ہے. ولیم ہڈسن اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں, برٹش آرمی کا آفیسر, کہ جو ان کو قبر دکھائے گی وہ بھی اصل میں ان کی قبر نہیں تھی, اس سے وہ 25 گز دور کہیں ان کی قبر ہے. تو جنگ آزادی میں انگریزوں نے جن کے یہ پالتو ہیں, جن کی یہ زبان بولتے ہیں, یہ 5th جنریشن آف وار کا جو وار کرتے ہیں ہماری آرمی پہ, ان کے آقاؤں کے میں کام بتاتا ہوں کہ انہوں نے کاغذ پین تک نہیں ایک قیدی کو دیا کہ اپنے دل کا حال بیان کر سکے. میرٹھ کی چھاؤنی میں جو کارتوس استعمال ہونے تھے, جو ہندوستانی مسلمان فوجیوں نے جو کارتوس استعمال کرنے تھے برٹش آرمی سے لڑنے کے لیے, وہ کارتوس کا استعمال کچھ اس طرح تھا کہ اس کی پیکنگ کو کھولنے سے پہلے اس کو منہ سے کھولنا پڑتا تھا. اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو ان کارتوس کی پیکنگ کو منہ سے کھولنا پڑتا تھا. تو متحدہ ہندوستان میں جب برٹش آرمی نے جنگ آزادی لڑی مسلمانوں کے خلاف, مغلوں کے خلاف, تو انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ یہ جو کارتوس ہیں ان پہ خنزیر کی چربی لگائی ہوئی ہے. جب مسلمان سولجرز کو اس چیز کا پتہ چلا تو انہوں نے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا. اس طرح کے طریقے اختیار کر کے, اس طرح کے داؤ پیج اختیار کر کے, ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے انگریزوں نے بر صغیر کو فتح کیا. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا. تو واپس آتے ہیں شہباز گل کی طرف. ان کی ڈوئل نیشنلٹی ہے, امریکن سٹیزن ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ چیز شاید سرپرائز کر دے کہ پاکستان کے اندر 22,000 کے لگ بھگ بیوروکریٹس, ایم پی اے, ایم این اے, سیکریٹری اور بڑے بڑے عہدے رکھنے والے ڈوئل نیشنلٹی رکھتے ہیں. میرے بھائی, یہ وہ مرغیاں ہیں جو دانہ دن کا پاکستان میں چنتی ہیں, کڑکڑ پاکستان میں کرتی ہیں اور انڈے باہر آ کے دیتی ہیں. تو میرا تو سب سے پہلے, میں تو اس طاغوتی نظام کے خلاف ہوں, میرا تو سب سے پہلے یہ عرض ہے پاکستان کے کرتا دھرتاؤں سے, اسپیشلی یہ پروگرام میں پاکستان آرمی کے لیے لے کے آیا ہوں کہ میرے بھائی, کوئی جرنیل, کوئی اللہ کا بندہ, کوئی مرد کلندر, کوئی ابن مریم, کوئی ایسا اٹھے جو اسلامی نظام لائے. اگر آرمی کے جرنیل سے میری عرض ہے کہ آپ لوگوں کے حب الوطنی پہ, آپ لوگوں کے کام پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے. پچھلے 75 سالوں سے آپ نے اپنے سے 7 گنا بڑی آرمی کو نکیل ڈال کے رکھی ہوئی ہے. یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ حب الوطنی سے سرشار لوگ ہیں. اگر کوئی ایرے گہرے نتھو خیرے آپ پہ بولتے ہیں تو بڑے لوگ ایسے لوگوں کی باتیں اگنور کر دیے کرتے ہیں. لیکن ساری باتیں اگنور کرنی کبھی کبھی اپنے گلے کا پھندا بن جاتی ہیں. تو میں اپنے محترم جرنیل سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب محسن داوڑ جیسے, منظور پشتین جیسے لوگوں کو پاکستان کی احساس, پاکستان کے قانون, پاکستان کی آرمی کے خلاف بولنے پہ آپ وزارتیں دیں گے, قومی خزانے سے ان کو آپ عمرے کروائیں گے, الطاف حسین جیسے غدار کو, جس کے کہنے پہ ایک دن میں 350 بندے زندہ جلا دیے جاتے ہیں بلدیہ ٹاؤن کراچی والے سانحہ میں, آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے. تو اس طرح کے یہ ماچو مین, شہباز گل جیسے ماچو مین آتے رہیں گے, بولتے رہیں گے اور ہماری آرمی کا, ہمارے اداروں کا, ہمارے ملک کے قانون کا مذاق اڑاتے رہیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا منظور پشتین, محسن داوڑ, الطاف حسین جیسے لوگوں کے گلے میں آرمی نے ڈنڈا ڈالا ہوتا ان کے حلق میں, اور ان کو بتا دیا ہوتا کہ پاکستان آرمی کیا ہے, پاکستان کے عوام کیا ہیں, پاکستان کے لوگ کیا ہیں. تو ان جیسے ماچو مینوں کو آج پاکستان آرمی کے اوپر گرانے کی جرت نہ ہوتی. ابھی بھی وقت ہے کوئی مرد کلندر اٹھے کہ جو ایک ادارہ ہے ہمارا, جو ایمانداری سے کام کر رہا ہے پچھلے 70 سالوں میں, 1-2% ہر جگہ ہوتے ہیں, اس ادارے کی اساس پہ جب آپ بات کریں گے تو ہم جواب دیں گے. تو میں ایز اے پاکستان کے لوگوں کے تھرو, اپنے اس پروگرام کے تھرو صرف شہباز گل صاحب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے, اس باپ کو دیکھا ہے جو وہ سبز حلالی پرچم چومتا ہے جب اس کے بیٹا شہید ہوتا ہے, جو آرمی سبز حلالی پرچم لے کے آتی ہے وہ اپنی آنکھوں کا لگاتا ہے. اس ماں کو دیکھا ہے جس کا لخت جگر اس وطن پہ مر مٹتا ہے. اس بہن کو دیکھا ہے جو جوانی میں بیوہ ہوتی ہے. ان بچوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ابھی کھیلنا کودنا بھی نہیں سیکھا ہوتا اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے, باپ شہید ہو جاتا ہے. یہ جذبات میں اور آپ
بیان کر سکتے ہیں، ان کے آنسو، ان کے کپ کپاتے ہوئے ہونٹ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ فیل کر سکتے ہیں، لیکن ان کا درد وہی جانتے ہیں۔ آپ جیسے یہ جو ڈیول نیشنلٹی ہولڈر ہیں، آپ لوگوں کا بریف کیس تیار ہوتا ہے، پاسپورٹ تیار ہوتے ہیں، ذرا سی پاکستان کے اوپر آنچ آئے گی، آپ پہلی فلائٹ پکڑ کے نکل جائیں گے۔ میرا اس پروگرام کے تھرو پاکستانی عوام سے، پاکستان کے محب وطن لوگوں سے ایک بینتی ہے کہ پلیز ان جیسے لوگوں کو نکیل ڈالیے۔ یہ پاکستان آرمی ہی ہے، اگر خدا نخواستہ ہندوستان کی آرمی، ہندوستان کے لوگوں کو صرف اتنا پتہ چل جائے کہ پاکستان کی آرمی کی پاکستان کے لوگوں کے اندر کوئی قدر نہیں ہے، آپ بلیو کریں میرے اللہ تعالیٰ کے بعد میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان آرمی میرے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ جس دن یہ ہندوستان والوں کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کی آرمی بالکل پھس ہو گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، یقین کریں جتنی ان کی آبادی ہے وہ پی کریں تو آپ کے ملک میں سیلاب آ جائے گا، اور کوئی اس سیلاب میں آپ کو پکڑنے والا اور بچانے والا اور ڈوبنے سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آئے گی تو پھر پاکستان آرمی ہی آئے گی۔ آج بھی سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، پاکستان آرمی کے جوان آتے ہیں، پاکستان آرمی کے آفیسر آتے ہیں۔ آپ اپنے ٹھنڈے اور گرم کمروں میں بیٹھ کے گز گز جتنی لمبی زبانیں نکالتے ہیں اور پاکستان آرمی پہ بولتے ہیں۔ پاکستان آرمی پہ بولنے سے پہلے میرے بھائی اپنا ایجنڈا کیا ہے؟ تم لوگ کس کی بات کرتے ہو، کس کے پیچھے آتے ہو؟ مجھے ذرا اپنا ایجنڈا بتائیں۔ ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے، ان باپ سے جا کے پوچھیں جنہوں نے اپنے بیٹے شہید کیے ہیں۔ آج کل ایک اور آپ لوگوں نے نئی چیز بتانی شروع کر دی ہے کہ سوات کے اندر دوبارہ تحریک طالبان پاکستان TTP دوبارہ آ گئی ہے۔ اور میرے بھائی کیا حلوہ ہے؟ کس طرح قوم کو تم مس گائیڈ کر رہے ہو، کس طرح قوم کو تم بیرا روی کی طرف جا رہے ہو، پاکستان آرمی کے خلاف اکسا رہے ہو، جنہوں نے ہزاروں نوجوانوں نے جو شہید ہوئے ہیں، جو غازی ہوئے ہیں، 75 سے 80 ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں، اکنامیکل نقصان ہوا ہے، اربوں روپیہ لگا کے ہم نے پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ باڑ لگائی ہے۔ وہ کیا سب حلوہ ہے کہ جناب اٹھایا اور آپ نے کہہ دیا آ گئی؟ اگر واقعی TTP کے لوگ سوات میں واپس آ گئے ہیں تو میں آرمی کے جرنیلوں سے، آرمی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں میرے بھائی، یہ جو 5th جنریشن وار ہو رہی ہے، یہ جو میڈیا وار ہو رہی ہے، یہ جو لوگ آپ کے ساتھ آگے پیچھے بول رہے ہیں، خدا را سنبھالیے، دیکھیے ان کو، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ ان کے حلق میں ڈنڈا ڈال کے ان کو بتایا جائے کہ پاکستان آرمی کیا ہے۔ آپ ان شہیدوں کے خون کے امین ہیں جنہوں نے اس ملک کو بچایا ہے، جو اس کے ملک کے لیے لڑے ہیں، جن کو میں اور آپ اور میری عوام یہ جانتی ہے کہ یہ شہید ہیں۔ لاکھوں ایسے بھی ہیں جو گمنام ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لاکھوں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی بہاریں دیکھنی ابھی شروع کی تھی کہ اس وطن پہ مر مٹے۔ تو ان جیسے یہ جو فورن کے طاغوتی طاقتوں کے یہ جو نمائندے ہیں، کرندے ہیں، ان کو لگام ڈالی جائے۔ اگر آپ لوگ ان کو لگام نہیں ڈالیں گے تو پھر عوام کو آگے آنا پڑے گا، اور خدا نخواستہ عوام آگے آ گئی تو پھر ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ میں اپنے سیکورٹی فورسز، اپنی پولیس، اپنی عدلیہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان جیسے یہ جو دو ڈوئل نیشنلٹی جیسے لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو اٹھا کے ان کے آقاؤں کے پاس واپس بھیجا جائے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان آرمی ہی وہ واحد ادارہ ہے جو آج تک ہندوستان کے آگے ڈٹا ہوا ہے اور انشاءاللہ ڈٹا رہے گا، اور ہم عام پبلک اس کے پیچھے ہیں۔ یہ جو پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا، پاکستان نے یہ میزائل بنا لیا، اب یہ ساری طاغوتی طاقتوں کو پتہ تھا کہ ہم میدان جنگ میں پاکستان سے نہیں لڑ سکتے۔ پاکستان اپنا ڈیفینڈ کرنا جانتا ہے، انہوں نے میڈیا وار شروع کر دی ہے، اور اس میڈیا وار میں آپ جیسے گیدڑوں کو آگے انہوں نے بھیجا ہے۔ وہ ٹیپو سلطان نے آپ جیسے لوگوں کے لیے ہی کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ آپ لوگ گیدڑ ہیں، آپ لوگ شیر نہیں ہیں، کیونکہ شیر 1 دن جیے گا تو وہ کوٹھیاں، بنگلے، بینک بیلنس، ڈیول نیشنلٹی، فارن اکاؤنٹس 1 دن میں نہیں بنا سکے گا۔ گیدڑ 100 سال جیے گا تو یہ چیزیں بنائے گا۔ تو آپ لوگوں نے گیدڑ کی طرح جینا ہے، گیدڑ کی طرح جئیں، اس قوم کو، اس ملک کو، اس دھرتی کو آپ لوٹتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس جہاں میں بھی پوچھے گا، اس جہاں میں بھی پوچھے گا۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیے، آپ شیخ مجیب الرحمان کو دیکھیے، انہوں نے پاکستان کو توڑا، پاکستان کے توڑنے کی بات کی، قائد اعظم کی میراث کے 2 ٹکڑے کیے۔ آج دیکھیں ان کی قبروں پہ فاتحہ کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ شیخ مجیب الرحمان کا بھی کوئی نہیں بچا، اور بھٹو کا بھی جو کوئی بچا ہے وہ گمنامی میں زندگی گزار رہا ہے۔ مرحوم اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔
पाकिस्तान सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है, जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया, अल्लाह ताला ने उसको इस दुनिया में इबरत का निशान बना दिया और इंशाअल्लाह आखिरत में भी अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमें बताएगा। बस प्रोग्राम लम्बा हो जाएगा, आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब हलाकू खान ने 1258 में सकूत बगदाद किया, बनु अब्बास की अब्बासिया हुकूमत ख़त्म की, वहाँ हम उनके उलमा ये बात कर रहे थे कि जो बुराक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पे महराज पे लेके गया वो हलाल था या हराम था, मसवाक का साइज 9 इंच का होना चाहिए या 8 इंच का होना चाहिए। और हमारे वक्त के खलीफा, हमारे वक्त के शहजादे शहजादियाँ शिकार पे जाने के लिए बग्गियाँ तैयार कर रहे होते थे कि आज किस रंग की बग्गी होनी चाहिए। अमीरुल मोमिनीन वक्त का खलीफा किस में बैठेगा, शहजादी कौन से कपड़े पहनेगी। और यही आजकल मेरे मुल्क के इंटेलेक्चुअल कर रहे हैं। उसकी पट्टी का रंग काला था, उसकी कमीज आगे से फटी थी या पीछे से फटी थी। मौलाना साहब है, वक्त के उलमा है, सलाद खाना जायज़ है, स्ट्रॉबेरी खानी हराम है, ये बातें हो रही हैं। शैया मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है, वो काफर है, तू काफर है। मेरा रब फरमाता है कि कोई मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को काफर कहता है तो उनमें से एक ज़रूर काफर हो जाता है। आखिर में ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आप जैसे लोगों को हदायत दे और मेरे मुल्क पे अपना करम ख़ास करे। इस दुआओं के साथ कि परवरदिगार पाकिस्तान का हामी और नासर हो। आप मुझे याद रखिएगा, मैं आपको याद रखूँगा अपनी दुआओं में, अपनी सजदों में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।